نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک اہم عقیدے پر موضوع پیش خدمت ہے، وہ ہے کہ بدعت کا شریعت میں کیا مفہوم ہے، یعنی بدعت کس کو کہتے ہیں اور یہ کیا ہوتی ہے اور اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، کیا بدعت جائز ہے یا حرام ہے، کیا بدعت کرنا یہ سنن سے ثابت ہے یا نہیں ہے، کیا بدعت کے حوالے سے شریعت اسلامیہ کا موقف کیا ہے، اور یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ بدعت کرنے والا شخص شریعت میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ بات اصول کے طور پہ سمجھ لیجئے کہ بدعت کے لفظ کا جو مطلب ہے وہ ہے نیا کام، یعنی وہ کام جس کا آغاز یا جو کام دربار رسالت میں یا دور رسالت میں شروع نہ ہوا ہو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں یہ بات بھی سمجھنا لازمی ہے کہ بدعت کی شریعت میں اقسام موجود ہیں، اور اگر ان اقسام کو سمجھ لیں گے تو آپ کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے ان اقسام کے سمجھنے کی بنیاد پر وہ تمام سوالات ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، بدعت کی کئی اقسام ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بدعت جائز، بدعت سنت، تیسرے نمبر پہ بدعت واجب، اور چوتھے نمبر پہ بدعت مستحب۔ یہ عام طور پر اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ جب ان 4 قسموں کو سمجھ لیں گے پھر حدیث مواقع کو سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے بدعت جائز، جس کو مباح کہا گیا ہے۔ مباح کا مطلب ہے جائز، یعنی ہر وہ کام جو دور رسالت میں نہیں ہوا مگر وہ اب جائز ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ شریعت جائز کن کو کہتی ہے۔ ناظرین، شریعت میں جو اصول دین ہیں ان کو دیکھ کر جو آنے والا مسئلہ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اصول دین کے مقاصد کو دیکھتے ہوئے اس کے درمیان میں حل نکالا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ جائز ہے۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض ہے کہ بدعت جائز کیسے ہوتی ہے تاکہ آپ کو یہ علم ہو سکے۔ جیسے کہ دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں صرف ایک مدرسہ قائم تھا جس کو اصحاب صفہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقاعدہ کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ سارے صحابہ کرام دربار رسالت میں حاضر ہوتے، حضور کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرتے تھے، اور علم دین کے لیے جو وقف طلباء تھے، جو ہر لمحہ علم دین حاصل کرنے کے بیٹھے تھے، وہ اصحاب صفہ تھے۔ کیا اس دور میں مدرسے بنانے کو اگر بدعت کہا جائے، چونکہ حضور کے دور میں مدارس نہیں تھے، مدرسہ تھا، لہذا اب ان مدارس کو آج کے دور میں یا آنے والے دور میں جائز کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو شریعت دین میں نئے کاموں کو جائز قرار دیا گیا، انہیں جائز قرار دینے سے پہلے ان کے مقصد اور ان کی علت کو دیکھا گیا کہ اگر وہ مقصد اور وہ علت ٹھیک ہے تو وہ کام جائز ہے، اگر وہ مقصد اور علت غلط ہے تو وہ کام ناجائز ہے۔ چنانچہ اصحاب صفہ جس مدرسے میں پڑھتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مدرسہ تھا، اس مدرسے میں انہیں دین کی تعلیم دی جا رہی ہوتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اخلاق کی تربیت دی جا رہی تھی، ایمان کی تربیت دی جا رہی تھی، عمل کی تربیت دی جا رہی تھی، عبادات کی تربیت دی جا رہی تھی۔ یہ جملہ قسم کے علوم دربار رسالت میں اصحاب صفہ حاصل کر رہے تھے۔ اب اگر کوئی شخص یہی علوم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی دور میں
मदरसे की बुनियाद रख के यही उलूम तालीम देता है तो ये जायज़ है, चूँकि मकसद शरीयत से आगाही है, मकसद दीन से आगाही है, लिहाजा इस पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं है। हाँ, अगर किसी को बिदत के लफ्ज़ से तकलीफ़ है तो फिर उनकी खिदमत में ये गुजारिश है कि आज मेहरबानी फरमाएँ आप मदारिस को बंद करें, चूँकि ये दौर रिसालत में मौजूद नहीं थे। नाज़रीन, दूसरी बिदत है बिदत सुन्नत, जिसको सुन्नत का नाम भी दिया गया है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक रिवायत मौजूद है जिसे मुस्लिम शरीफ ने बयान फरमाया है और दीगर कुतुब अहादीस यानी मिशकात शरीफ के अंदर भी बयान किया गया और कुतुब अहादीस के अंदर भी इसको बयान किया गया है कि बिदत सुन्नत, जिसको बिदत हसना का नाम भी दिया गया है। हज़रत सैयदना जुरैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस्लाम में किसी अच्छे तरीके को राइज करता है, किसी अच्छे काम को राइज करते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अच्छे काम को राइज किया, इस अच्छे काम को राइज करने वाले का सवाब उसे मरते दम और क़यामत तक मिलता रहेगा। इसी तरह फरमाया, जब तक लोग इसके ईजाद शुदा अच्छे काम पर अमल करते रहेंगे तो इस आदमी को उसका सवाब मिलता रहेगा और अमल करने वाले के सवाब में भी किसी किस्म की कमी नहीं की जाएगी। इसी तरह हुजूर ने फरमाया, वो शख्स जिसने किसी बुरे काम का ईजाद किया, बुरे काम का आगाज़ किया, तो ये जब तक रहेगा इसका गुनाह उसी शख्स को मिलता रहेगा जिसने बुरे काम का आगाज़ किया, जिसने बुराई का आगाज़ किया। नाज़रीन, यहाँ आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत करीमा यही है कि जो अच्छा काम ईजाद किया जाए उसको हुजूर ने अजर सवाब की नवीद सुनाई है। इसी तरह नाज़रीन, दूसरी बिदत है जिसको बिदत वाजिबा कहा गया है, यानी वो चीज़ सीखना वाजिब है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप एक गलती के मुर्तकिब हो रहे हैं। वो क्या है? इसी हदीस के तहत अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह मिरकात के अंदर तफसील से बयान फरमाते हैं, बिदत की अक़साम बयान फरमाते हुए बिदत वाजिबा तहरीर फरमाते हैं बिदत वाजिबा ये है कि कोई शख्स जब इल्म दीन अजमी शख्स है, जैसे अरबी से वाकफियत नहीं है, अरबी के उलूम से वाकफियत नहीं है, उसे सर्फ और नहव और अरबी के बुनियादी ग्रामर के असूल को, बुनियादी असूल इल्म को सीखना लाजमी है, ताकि जब अरबी ग्रामर के अल्फाज सीखेगा, इनके मानी मफाहिम सीखेगा और इनकी तशरीहात समझेगा, फिर जाके उसको अहादीस और कुरानी आयत के अल्फाज समझ आएंगे। तो लिहाजा कुरान समझने से पहले, हदीस समझने से पहले, शरीयत समझने से पहले, अरबी दीन समझने से पहले, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को समझने से पहले उस बंदे को अरबी की बुनियादी लुगात का सीखना लाजमी है। और ये बुनियादी लुगात हुजूर के दौर में नहीं थी, क्योंकि हुजूर के दौर में तो सारे के सारे लोग अरबी थे, इनका आगाज़ दौर रिसालत के बाद हुआ है, लिहाजा इनके सीखे बगैर किसी को अरबी समझ नहीं आ सकती, दीन हदीस समझ नहीं आ सकता, कुरान और अहादीस समझ नहीं आ सकते। जब कुरान और अहादीस नहीं समझ आ सकते तो मानना पड़ेगा कि हमें इन उलूम का सीखना वाजिब है। नाज़रीन, इसी तरह एक बिदत है जिसको मुस्तहब का नाम दिया गया है, यानी अगर आपने वो काम कर लिया, वो काम मुस्तहब का दर्जा रखता है, करेंगे बड़ी अच्छी बात है, अजर सवाब है, साहिब तौफीक हैं, आप वो कर सकते हैं। जैसा कि अगर कोई साहिब फुर्सत शख्स है, वो खानकाहें तामीर कर लेता है, मुसाफिर खाने तामीर कर लेता है, लोगों के लिए सहूलियात की खातिर पानी के फिल्ट्रेशन के पाइप लगवा देता है, या फिल्ट्रेशन पानी लोगों को फराहम कर देता है, या किसी भी लोगों की ज़रूरत को पूरा कर देता है, तो ये ज़रूरत पूरी करना मुस्तहब है,
اس نے کیا ہے یہ ثواب ہے۔ دور رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں باقاعدہ یہ نظام نہیں تھا، مگر چونکہ صاحب توفیق ہے یہ کرے، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، یہ بات بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بدعت، وہ نیا کام، وہ ایجاد شدہ کام کہ جس کام کے کرنے کا حکم یا جس کام کے کرنے کا مقصد شریعت کے کسی بھی اصول پر موجود نہیں ہے، نہ وہ صحابہ کے دور سے ثابت ہے، نہ حضور کے دور سے ثابت ہے، نہ اہل بیت کے دور سے ثابت ہے، نہ کسی اور کے دور سے ثابت ہے، نہ مقاصد شریعت سے ثابت ہے، تو اس کو شریعت نے ناجائز اور گمراہ کن قرار دیا ہے۔ لیکن یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ محدثین نے علوم حاصل کیے صحابہ کرام سے، پھر تابعین سے، پھر تبع تابعین سے، ان سب نے اپنے اپنے مدارس قائم کیے ہوئے تھے۔ تو لہٰذا یہ بات آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ صرف وہ بدعت ناجائز ہے کہ جس کا حکم یا جس کا اصول یعنی جو مقصد ہے وہ اگر شریعت سے ثابت نہیں ہو رہا تو وہ ناجائز ہے، وہ منع ہے۔ باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار کا دن منانا، آپ کی آمد کا جشن منانا، آپ کی آمد کی خوشی منانا، باقی معاملات ہیں ان کو منانا شرعاً جائز ہے۔ مگر ناظرین، یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں آخر میں یہ عرض کر دوں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہر وہ کام جو حضور کے دور میں تھا وہ جائز ہے، ہر وہ کام جو حضور کے دور میں نہیں تھا وہ ناجائز ہے، تو پھر آپ کو بہت ساری باتوں کو ناجائز ماننا پڑے گا، بہت ساری باتوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا جو کہ اس وقت آپ کی ضرورت ہے۔ حضور کے دور میں اس وقت جو مرغن کھانے ہم استعمال کر رہے ہیں یہ نہیں تھے، حضور کے دور میں جو لباس ہم پہنے ہیں یہ نہیں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دور مبارک میں جس مکان کی جس طرح مزین کیا ہوا ہے اس طرح حضور کے دور میں نہیں تھا، لہذا انہیں بھی ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جنہیں چھوڑنا ہوگا، تو پھر نتیجہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں بجائے اس کے اس اختلاف میں پڑیں ہم صرف یہ سمجھیں جسے حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ بدعت کبھی واجب بھی ہوتی ہے، جیسے گمراہ فرقے والوں پر رد کرنے کے لیے دلائل کو بیان کرنا، علم نحو کا سیکھنا، اور اسی طرح قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو دیگر علوم کا سہارا لینا، یہ بدعت واجب ہے۔ اور فرمایا کبھی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کبھی بدعت مستحب بھی ہوتی ہے، جیسے مدرسوں کا قائم کرنا، مسافر خانوں کا قائم کرنا، نیک کام کرنا جس سے لوگوں کی فلاح و بہبود ہو، جو کہ ان کا ثبوت ابتدائی زمانہ میں نہیں تھا۔ اسی طرح فرمایا بدعت کبھی مکروہ بھی ہوتی ہے، جیسے مسجدوں کو آراستہ کرنا۔ دور رسالت میں کوئی مسجد مزین نہیں تھی۔ اگر کسی کو بدعت سے یقینی علم ہے تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ دور رسالت میں کوئی مسجد مزین نہیں تھی، لہذا مساجد کو مزین کرنے سے بچیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے چونکہ یہ مسجد کو مزین کرنا مکروہ ہے، لیکن یہ مکروہ بمعنی حرام نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے۔ اس کو اس معنی میں کہا گیا ہے جو حضور کے دور میں نہیں تھا، باقی اس کو حرام کا درجہ نہیں دیا گیا۔ ناظرین، بدعت کبھی مباح بھی ہوتی ہے، جائز بھی ہوتی ہے، میں اس کی ساری تفصیل پہلے بتا چکا ہوں، صرف آپ کو علامہ شامی کے حوالے سے عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے لذیذ کھانے پینے کی چیزیں اور کپڑوں کی کشادگی، باقی تمام معاملات فرمایا جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے جائز میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ نے تہذیب النوی میں یہ تمام باتیں وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر وہ بدعت گمراہ ہے، ہر وہ بدعت ناجائز ہے کہ جس کام کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی وارد ہوتی ہو،
یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف و حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو، یا صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ کی یا سلام اللہ علیہم کی ناراضگی ہوتی ہو، تو پھر ہمیں اس کام کو ترک کر دینا بہتر ہے۔ باقی جملہ معاملات جن کا شریعت کے مقاصد سے تعلق ہے، جس طرح کہ ایک مثال ہے، جیسے جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے۔ اب اس اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کیوں کہا کہ تم جمعہ کے وقت اکٹھے نماز ادا کرو؟ تاکہ اہل کفر پر رعب چھا جائے کہ اتنی تعداد مسلمان ہیں، یہ مقصد ایک ہے۔ اسی طرح نماز عید کا اجتماع بڑا اجتماع ہوتا ہے تاکہ اہل کفر پر رعب چھاپ جائے، اور پھر حج کے موقع پر اتنا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے تاکہ اہل کفر پر رعب چھا جائے کہ اسلام کتنا مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اسی مقصد کے تحت اگر کوئی شخص عالمی سطح پہ میلاد النبی کانفرنس کرتا ہے، کوئی شخص مقامی سطح پہ افرادی قوت کو اکٹھا کر کے، لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ذکر مصطفیٰ کرتا ہے تاکہ اہل کفر پر رعب چھا جائے کہ مسلمان اپنے نبی پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے، یہ بھی انہی مقاصد شرع میں سے ہے۔ تو ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس بدعت کو ناجائز قرار دیا ہے، اسے وہ بدعت ہوتی ہے جس کا حکم یا جس کا مقصد شریعت سے متصادم ہو، تو پھر اس کو ترک کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں